آج ہم ان دونوں آیت کریمہ سے ہمیں کن باتوں کا علم ہوا یا ہم نے ان دو آیت سے کیا سیکھا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ معلوم ہے ان دونوں آیت سے کہ اس آیت کریمہ میں ان دونوں آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اس وقت جب کہ کفار آپ کی دعوت کو رد کر دیتے اور آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے، تو اس میں تسلی کا سامان دیا گیا ہے۔ کہا یہ گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں، آپ انہیں آگاہ کریں یا نہ کریں، انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، یہ دونوں برابر ہیں ان کے اوپر۔ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ سب ایمان لے آئیں گے، ایسا نہیں ہے، کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، یہ تسلی دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کفار کو عذر دیا جا رہا ہے، بہانہ دیا جا رہا ہے کہ آپ تو ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کو چل جائے گا، یہ بھی بات نہیں ہے۔ اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوس کیا جا رہا ہے کہ آپ دعوت دے رہے اور یہ ایمان نہیں لائیں گے، نہ تو مایوسی کی بات ہے اور نہ ہی کافروں کو عذر دینا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ اور یہ بات آ چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ سب ایمان لے آئیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاہت سے ایسا نہیں ہونے والا۔ تو پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جن لوگوں پر عذاب کا جو فیصلہ ہے وہ ثابت ہو جاتے ہیں، اللہ فیصلہ کر لیتے ہیں عذاب کا، تو وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، چاہے آگاہ کرنے والا، دعوت دینے والا، ڈرانے والا کوئی بھی ہو۔ یہاں دیکھیے نبی ہے اور نبی میں بھی رسول ہے، اور رسول میں بھی اولو العزم رسول ہے، اور اولو العزم میں بھی سب سے اعلیٰ افضل مقام والے رسول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کی بھی دعوت سے، ان کے بھی آگاہ کرنے سے وہ ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ کیونکہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب اور سزا کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، یہ بات معلوم ہوئی۔ بہت ساری آیات میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ جب مہر لگاتے ہیں دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر جب پردہ پڑ جاتا ہے تو انسان ایمان نہیں لاتا۔ یہ دوسری بات معلوم ہوئی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی، غور سے سنیے گا، جب انسان خوف محسوس نہ کرے جب نصیحت کی جائے، نصیحت کا موقع جب ہو اور انسان کے دل میں خوف پیدا نہ ہو اور نہ ہی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا جذبہ پیدا ہو، اگر ایسی کیفیت کسی کے یہاں ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر کفار کی ایک مشابہت ہے۔ کیونکہ کافر یہ ہوتا ہے کہ جو موعظت کے وقت یعنی نصیحت کے وقت نہ خوف محسوس کرتا ہے اور نہ ہی اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ تو اگر کسی کی دل کی کیفیت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ نصیحت کے وقت نہ تو اس کے دلوں میں کوئی خوف پیدا ہو اور نہ ہی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا، اللہ کی طرف بڑھنے کا کوئی جذبہ پیدا ہو، تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر کفار کی یا کافر کی ایک مشابہت موجود ہے، ایک شبہ موجود ہے۔ اور کافر کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ بات بہت اہم ہے، اسے سمجھنا چاہیے کہ نصیحت کے وقت انسان کے دل پر خوف کی کیفیت بھی طاری ہونی چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا جذبہ بھی پیدا ہونا چاہیے۔ چوتھی بات جو اس دونوں آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ نصیحت حاصل کرنے کی اصل جگہ دل ہے۔ کیا ہے؟ دل ہے۔ کان اس کا استعمال ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہی نصیحت پہنچتی ہے، آنکھ اس سے دیکھ کر انسان اس کو ذریعہ بنا کر نصیحت لیتا ہے، لیکن اصل جگہ کیا ہے؟ دل ہے۔ کیونکہ اس آیت کریمہ میں کیا بتایا گیا ہے؟ پہلے دل کا ذکر کیا گیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی۔ تو پہلے جو اصل جگہ تھی وہاں مہر لگ چکی ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے قلوب کا ذکر کیا، دل کا، اس کے بعد وعلی سمعہم، پھر کان کا ذکر کیا ہے، پھر تیسرے نمبر پر وعلی ابصارہم غشاوہ، تیسرے نمبر پر آنکھوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالا گیا ہے۔ تو اصل جگہ جس سے انسان نصیحت قبول کرتا ہے یا جہاں یاد رکھتا ہے، جہاں نصیحت اثر انداز ہوتی ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔
پانچویں بات یہ معلوم ہوئی اس آیت کریمہ سے کہ ہدایت کے جو طریقے ہیں، راستے اور ذریعہ ہے، وہ کون سے ہیں؟ دو ہیں۔ نمبر ایک سننا اور نمبر دو دیکھنا۔ ہدایت تو دل میں ملتی ہے، اور ذریعہ کون کون سا ہے؟ نمبر ایک سننا اور نمبر دو دیکھنا، کیونکہ اس آیت کریمہ میں دل کے بعد دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ دل ہو گیا، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ہاں ہم نے ان کے کانوں پر بھی مہر لگائی اور ان کے آنکھوں پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ تو کانوں پر مہر کا تذکرہ کیا ہے، بند کر دیا ہم نے کان، اور آنکھوں کے بارے میں پردے کا ذکر کیا، یعنی پردہ پڑ گیا ہے آنکھ پر۔ تو آنکھ بھی کیا ہوتی ہے؟ ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور کان بھی ہدایت سننے کا ذریعہ ہے۔ تو ہدایت سنتا ہے اس سے، اور آنکھوں سے دیکھتا ہے اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر بھی انسان کیا کرتا ہے؟ نصیحت حاصل کر لیتا ہے۔ تو اللہ کی جو آیات ہیں وہ پڑھی بھی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے، اور کچھ آیات اللہ کی ایسی ہے جو سامنے دلیل کے طور پر ہوتی ہے، مشاہدے کے طور پر انسان دیکھ کر بھی بہت سارے لوگ کو ہدایت مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو راستے ہیں ہدایت کے حاصل کرنے کی۔ اور چھٹی اور آخری بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس آیت کریمہ میں کافروں کے لیے سخت وعید ہے، کس کی؟ عذاب عظیم کی۔ عذاب میں سزا، اور عظیم مطلب بہت بڑی سزا، بہت بڑی سزا کی وعید اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دی ہے کہ جو حق قبول نہیں کرتے، حق حاصل نہیں کرتے، اسے اپناتے نہیں، تو ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ اور عذاب کا معنی ہم نے گزشتہ درس میں یہ بیان کیا تھا کہ عذاب جو ہے پیاس، جیسے ماؤن عذبن کہا جاتا ہے، میٹھا پانی۔ میٹھا پانی کیوں کہا جاتا ہے؟ عذاب کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو شدید جب پیاس لگتی ہے تو پیاس کی وجہ سے جب انسان نیند کو چھوڑ دے اور کھانا چھوڑ دے، دیکھیے جب نیند انسان کو پیاس لگتی ہے تو انسان کی نیند اڑ جاتی ہے، اور وہ کھانا بھی جب تک پیاس بجھے گی نہیں، جب تک اس کا گلا اور زبان تر نہیں ہوگا، اس وقت اسے کوئی چیز دے دی جائے نہیں لے گا، نہ اس کو نیند آئے گی اور نہ ہی کیا ہے اس کو کھانے کی چاہت ہوگی جب تک پانی نہ ملے۔ تو اسی لیے عذاب کو عذاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ سزا جب ملے گی تو انسان کو زندگی کا سارا مزہ ختم ہو جائے گا، راحت ختم ہو جائے گی۔ اور اس کو عظیم اس لیے کہا ہے کیونکہ جب اللہ سزا مقرر کرتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی سزا ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑی کوئی سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ بہرحال یہ چھ باتیں ان دو آیت کریمہ سے معلوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اس پر غور کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس کے مطابق اپنے عقیدہ، ایمان اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔